بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن پاک کے اوپر گفتگو کا آغاز گزشتہ خطاب میں کیا گیا تھا، اس میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا تعارف، قرآن کے نازل ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کے اترنے کی کچھ باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ آج کی گفتگو قرآن پاک کے اعجاز کے اوپر ہے، قرآن پاک کے معجزے ہونے کے اوپر ہے۔ معجزہ، میریکل، قرآن پاک جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں ذکر کیا تھا، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا اللہ کی طرف سے بینہ ہے، یعنی دلیل اور گواہی ہے۔ جو معجزہ نبیوں کو دیا جاتا ہے اس کا مقصد نبوت کو اتھینٹک کرنا، نبوت کا پروف دینا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا پروف ان کی نبوت کا دیا گیا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے انسانوں کو عاجز کر دینا کہ وہ اس جیسی مثال پیش کر سکے۔ معجزے کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز لانا کہ سامنے والے مل کر بھی اس سے مقابلے میں دوسری چیز نہ لا سکیں۔ جو نبیوں کو معجزے دیے جاتے ہیں تو لوگ اس کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس نے معجزے کا کام کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس طرح ثابت کیا کہ پورے انسانوں کو اس جیسی مثال پیش کرنے سے عاجز کر دیا۔ اللہ نے قرآن پاک نازل کرنے کے ساتھ ساتھ چیلنجز کیے، جو چیلنجز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہلکے کیے گئے۔ اللہ نے مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آیات میں پہلے چیلنج یہ کیا، قُلْ فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ تم قرآن پاک جیسی کوئی کتاب لا کر دکھاؤ۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، یہ اللہ کا دعویٰ تھا، کلیم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آ رہا ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے اس کے پروف کے لیے یہ بات کہی کہ ہم یہ قرآن نازل کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اگر یہ انسان یہ کلام تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بنایا ہوا ہے، ان کا ڈھالا ہوا ہے یا ان کی جادوگری ہے، تو تم اس کے توڑ کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے، اس کی کاٹ کے لیے اپنی طرف سے کوئی ایسی کتاب پیش کرو جس کو دنیا کہہ سکے کہ قرآن کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے، زیادہ اچھی ہے، زیادہ نالج والی ہے، زیادہ صحیح راستہ دکھانے والی ہے، زیادہ عربیت میں، بلاغت میں، فصاحت میں اونچی ہے اور بلند ہے۔ تم کم سے کم ایسا کر سکو۔ لوگ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اس کے بعد اللہ نے اس چیلنج کو اور ہلکا کیا، اور مکہ مکرمہ کی صورتوں میں ہی اللہ نے یہ بات فرمائی۔ سورہ ہود میں آیا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تم لوگ قرآن پاک کی صورتوں میں سے، پورے قرآن کو چھوڑو، 10 صورتیں سلیکٹ کر لو، کوئی 10 صورتیں چھوٹی بڑی جو بھی تمہیں سمجھ میں آئے قرآن کی لے لو، اور اس کے مقابلے میں تم 10 صورتیں گڑھ کر لاؤ اور ثابت کرو کہ تمہارا کلام قرآن کے کلام کے مقابلے میں سپیریئر ہے۔ اس کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ پھر مکی صورتوں میں ہی ایک صورت کی بات آئی، مدنی صورتوں میں بھی اس کو دہرایا گیا۔ سورہ بقرہ میں آیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو تم اس قرآن کے جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ، اور اکیلے مت بناؤ، پورے دنیا کے تھنک ٹینک کو جمع کر لو، ادبا کو جمع کر لو، خطبا کو جمع کر لو،
حکما کو جمع کر لو، فصحا کو جمع کر لو، بلغاء کو جمع کر لو. دنیا بھر میں انسانوں میں سے جو جو چوٹی کے لوگ اپنی زبان کے اندر، اپنے علم کے اندر، اپنی حکمت کے اندر ہوں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آؤ. انسانوں کو تو چھوڑو، اگر تمہارا کچھ کنیکشن جنات سے بھی ہے تو جناتوں میں سے بھی بلا لو جس کو چاہو بلانا ہو، اور سب مل کر ایک سورت قرآن کی جیسی پیش کر کے دکھا دو. اللہ نے ایک چیلنج تو کیا، لیکن اس چیلنج سے بڑی بات یہ تھی جو اس قرآن کے حق ہونے کی کھلی دلیل ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اللہ نے اس کے فوراً بعد ایک سورت کا جب چیلنج کیا، اس کے بعد کہا یہ لوگ ایسا نہیں کر سکے. ایک ٹائم دینے کے بعد کہا یہ لوگ ایسا نہیں کر سکے اور یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکیں گے. اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہنا اسی کے لیے ممکن ہوتا ہے جو بہت سچا ہو. ورنہ آدمی کہیں نہ کہیں ذرا ڈگمگا جاتا ہے کہ کہیں کچھ چوک نہ ہو جائے، کوئی دوسرا پیش کر دے اور بات خراب ہو جائے. اللہ کی طرف سے کلام آ رہا تھا، اسی لیے اتنے اعتماد، اتنی قوت، اتنے پاور کے ساتھ اللہ رب العزت اس کی حقانیت کی بات کر رہا تھا. تو یہ چیلنج قرآن پہ آیا ہے، میں نے اس کا ذکر کر دیا. یہ چیلنج اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے، سارے انسان مل کر بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے. اللہ نے ایک اور بات قرآن میں کہی ہے کہ جس کو شک ہے، اگر وہ شک دور کرنا چاہتا ہے تو قرآن کے دسترخوان پر آئے، قرآن کو پڑھے، مطالعہ کرے، سمجھے، تمام عقدے کھلتے چلے جائیں گے، تمام ڈاؤٹس کلیئر ہوتے چلے جائیں گے اور حق اس کے سامنے نظر آ جائے گا. لیکن جس نے دل میں ٹھان رکھی ہو مجھے نہیں ماننا ہے تو کوئی اسے سمجھا نہیں سکتا ہے. نبیوں کے معجزے قوموں کے سامنے آتے ہیں لیکن پھر بھی قوم انکار کرتی رہتی ہے اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اگر ہم فرشتے بھی اتار دیں آسمان سے، فرشتے بھی نازل کر دیں بتانے کے لیے کہ قرآن ہے، اللہ نے بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مردے ان سے بات کرنے لگے اور سب کچھ ہم ان کے لیے پیش کرتے ہیں، سامنے لے آئیں، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیونکہ بات کیا ہے سمجھیے، جس کو ایمان لانا ہوتا ہے وہ ایویڈنسز کی بنیاد پر ایمان لے آتا ہے. وہ بلا وجہ کٹ حجتی کر کے، اعتراض کر کے، ڈاؤٹس کریٹ کر کے سامنے والے کو زیر کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. مکے والوں کا اسٹینڈ کیا تھا، طریقہ کیا تھا، اپروچ کیا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ کرنا ہے، عاجز کرنا ہے، ان کی بات کو کاٹنا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کا چیلنج کیا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے. تو اس کا صاف مطلب ہوا کہ تم جان بوجھ کر قبول نہیں کرنا چاہتے ہو. یہ حقیقت تھی. قرآن پاک کا جو اعجاز ہے، اب میں آپ کے سامنے وہ تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو قرآن کا اعجاز سمجھ میں آئے. ابتدائی طور سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، اور بہت کچھ اس پر لکھا پڑھا گیا ہے کہ قرآن کا اعجاز کیا ہے، کیسا ہے، قرآن معجزہ ہے، کس طور پر معجزہ ہے، کیا کیا دلیلیں ہیں اس کے معجزہ ہونے کی. پورے قرآن کو کھنگال کر علماء نے اتنی دلیلیں پیش کی ہیں، اتنی دلیلیں پیش کی ہیں کہ اس کا آدمی مطالعہ کرنے لگے تو اسے کافی وقت لگ جائے گا صرف اس کو پڑھنے کے لیے. ابتدائی دور میں ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے اعجاز کے اوپر کتاب لکھی ہے. اس کے بعد بہت مشہور معروف مصنف عبدالقادر جرجانی رہے ہیں جن کی دلائل الاعجاز، اسرار البلاغہ بہت مشہور کتابیں ہیں. قرآن پاک کے اعجاز کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. ابن القیم نے بھی کچھ لکھا ہے، ابن تیمیہ نے بھی کچھ لکھا ہے. بہت سارے علماء نے ہر دور میں، تاریخ کے ہر زمانے میں قرآن پاک کے اعجاز کے اوپر لکھا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جو حقیقت کہی گئی تھی لا تنقضی عجائبہ، قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے. ہر دور میں وہ کسی نہ کسی طور پر اپنے اعجاز کو ثابت کرتا رہتا ہے، اپنے معجزہ ہونے کی دلیل دیتا رہتا ہے، اور بار بار پڑھنے کی وجہ سے باسی نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا.
آپ سوچئے کوئی بھی کلام آپ اس کو 10-20 بار پڑھیں گے، کوئی بک آپ اٹھا کے پڑھنا شروع کریے، ایک بک کو آپ 10 بار پڑھیں گے، 20 بار پڑھیں گے، 15 بار پڑھیں گے، 25-50 بار پڑھ لیں گے، اس سے زیادہ بور ہو جائیں گے، مطلب کھولیں گے تو دل نہیں چاہے گا. میں جانتا ہوں نا، مجھے تو یہ معلوم ہے نا، آپ پڑھیں گے نہیں اس کو. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب، علماء اسکالرس نے جن میں قرآن کو اپنا موضوع بنایا، پوری زندگی قرآن کے لیے وقف کی، انہوں نے سینکڑوں ہزاروں بار بھی قرآن کو پڑھا. ہر دور میں، ہر مطالعے میں، ہر دورے میں ان کو قرآن پاک سے نئے نئے موتی ملے. واقعہ ہے کہ جو جتنا علم کے اندر آگے بڑھے گا، شاید ہم میں سے سب لوگ اس بات کو پورے طور پہ نہ سمجھ سکیں، لیکن قرآن کے اسٹوڈنٹ بن کے دیکھیں، جتنا زیادہ قرآن کو پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں قرآن کو پورا نہیں جانتا، اور جاننا ہے، میرے پاس علم کم ہے، قرآن اور کچھ کہتا ہے، اور ڈیپ ہے اس کے اندر. یہ قرآن کا ایسا اعجاز ہے کہ ہر شخص جو قرآن پر ریسرچ کرے گا اس نتیجے کو ضرور حاصل کرے گا. اب میں قرآن پاک کے اعجاز کے حوالے سے 3 پوائنٹس پر بات کرتا ہوں. زیادہ تر جو کتابوں کا میں نے ذکر کیا اور جو کچھ پہلے دور میں لکھا گیا، عموماً قرآن پاک کے عربی زبان کے ادب اور بلاغت کے اوپر گفتگو کر کے لکھا گیا ہے. قرآن کا جو اعجاز ہے، قرآن معجزہ ہے، وہ اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنی تعبیرات کے اعتبار سے، اپنی آیات کے اعتبار سے، اپنے سینٹنس کے اسٹرکچر کے اعتبار سے قرآن پاک معجزہ ہے، جس کو ٹرم میں بلاغت کہتے ہیں، فصاحت کہتے ہیں. فصاحت کا مطلب ہوتا ہے جو لفظ یوز کیا ہے وہ سب سے سوٹیبل ورڈ ہے اس سینٹینس کے لیے، اس سے اچھا لفظ نہیں لایا جا سکتا. بلاغت کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑی بلاغت، سب سے بڑی فصاحت، اس سے بہتر نہیں لایا جا سکتا. سب سے بڑی بلاغت یہ ہے کہ اس جملے کے ذریعے، اس سینٹینس کے ذریعے، اس بات کے ذریعے جو کہی جا رہی ہے، ایسا پیغام دیا گیا ہے کہ کوئی اور اس سے بہتر تعبیر استعمال کر کے، اس سے بہتر سینٹینس کو اسٹرکٹ کر کے نہیں پیش کر سکتا ہے. یہ ہوتا ہے فصاحت اور بلاغت کا مطلب. قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت یعنی اس کے عربی زبان کے اعلیٰ ترین ہونے کے لیے تو ہر دور میں جو عرب کے ماہرین تھے، عربی زبان کے ماہرین تھے، عرب لوگ تھے، انہوں نے اس کو سمجھا ہے اور پہچانا ہے. ہم اور آپ شاید اتنی گہرائی سے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے جس پر پورے دور میں کتابیں لکھی گئی کہ قرآن پاک کا اعجاز اس کی زبان کے اندر ہے، قرآن پاک کا اعجاز اس کی تعبیرات کے اندر ہے، اس کی آیات کے اندر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قرآن پیش کر رہے تھے وہ عربی زبان کے پیک کا دور ہے. اسی لیے الادب الجاہلی، عرب لٹریچر کے اندر ایک الادب الجاہلی قسم ہوتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور مسلمانوں کے قرآن سے متاثر ہونے کے بعد کا جو لٹریچر ہے، اس سے پہلے کا عرب کا لٹریچر وہ الادب الجاہلی کہلاتا ہے. وہ عربی زبان میں زبان دانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند درجے کا لٹریچر مانا جاتا ہے. قرآن پاک اس دور میں نازل ہوا، قرآن پاک اس زبان میں نازل ہوا جس زبان میں وہاں کے لوگ عربی بولا کرتے تھے اور اپنی عربیت کے اوپر ناز کیا کرتے تھے. مجھے ایک بات نقل کر دینے سے شاید پورے مضمون کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی. ایک بڑے مفسر 5ویں صدی کے گزرے ہیں، ابن عطیہ اندلسی، ان کی مشہور تفسیر المحرر الوجیز ہے. انہوں نے ایک بات کہی ہے جو بہت، وہ بلاغت و فصاحت اور زبان کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر میں بڑا امتیاز رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پورے قرآن کے اندر مطالعہ کر کے کوئی بڑے سے بڑا ادیب ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ قرآن کے اس ورڈ کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اور یہ والا ورڈ لا کے رکھ دیا جائے. اگر کوئی ایسا کر سکے کہ ہم اس ورڈ کو ہٹا لیں، یہ والا ورڈ رکھ دیں، تو مضمون زیادہ اچھا ہوگا، زبان زیادہ اچھی بن جائے گی، ادب زیادہ پیدا ہو جائے گا. تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا. ایسا لگتا ہے کہ لڑی کے اندر جس طرح موتیاں پرو دی جاتی ہیں، اسی طرح قرآن کی ہر آیت میں ہر ورڈ پرو دیا گیا ہے
کہ اس میں کوئی ذرا سا بھی اوپر نیچے کر دے تو لگے گا پورا ہار بدنما ہو گیا ہے۔ اس قدر قرآن پاک کے الفاظ کو اللہ نے منتخب کر کے چنا ہے، منتخب کیا ہے اور رکھا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری تعبیر نہیں یوز کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جوڑ کر آپ پہلو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کے الفاظ اور اس کے حروف میں جو کشش ہے، جو پختگی ہے، جامعیت ہے، اور اس میں جو نضج ہے، اس کا اندازہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ قرآن اٹھا کر پڑھیے عربی میں اور دوسری کوئی اور کتاب اٹھا کر پڑھیے، اگر آپ تھوڑا بھی عربی کا ٹیسٹ رکھتے ہیں آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ عربی زبان کی دوسری تعبیر ہے۔ ہم جیسے لوگ جو کوئی عرب نہیں ہے، عرب میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن بہت آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی کوٹ کر رہا ہو کوئی بھی ریفرنس، ہم حافظ ہیں، چلیے اس سے آپ کہیں گے آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، آپ کو یاد ہے۔ کوئی عالم ایسا لیجیے جو حافظ نہ ہو اور اس کے سامنے کوٹ کریے کوئی قرآن کی آیت اور کوٹ کریے کوئی عربک تعبیر سینٹینس، وہ بہت آسانی سے سمجھ جائے گا کہ قرآن کی آیت ریفر کی جا رہی ہے اور یہ دوسری جگہ سے کوئی اور بک کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کے ہر حرف کو آپ اعجاز کے اوپر بات کریں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی، حروف اور کلمات کے اندر قرآن پاک میں اللہ نے جو لفظ سلیکٹ کیا ہے وہ تو لفظ سب سے بیسٹ ہے اس جگہ کے لیے۔ اس لفظ کے اندر جو لیٹرز آئے ہیں ان لیٹرز کے اعجاز کو بھی علماء نے لکھا ہے۔ من آیا تو میم نون کے ساتھ مل کر جو یہاں پر بات پیدا ہو رہی ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ شاید اس کی مثالیں اور اس کی توضیحات میں بہت زیادہ آپ کے سامنے نہیں کر سکوں گا کیونکہ یہ آپ کا موضوع نہیں ہے، آپ کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے آپ بہت زیادہ ڈیپ میں اس حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ لیکن اتنا تو سمجھتے ہوں گے کہ قرآن پاک کو آپ دوسری کوئی بھی زبان لیجئے، اس زبان کی پوئٹری لیجئے، پوئٹری کو لیجئے، اس پوئٹری کے اندر ایک ترنم ہوتا ہے، ایک نغمگی ہوتی ہے، قافیہ ہوتا ہے، جہاں پر بات ختم کی جا رہی ہے اسی طرح نیکسٹ جو بیت ہوتا ہے، شعر ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بات اسی طرح کے اسکیل کے اوپر، قافیے کے اوپر ختم کی جاتی ہے، وزن کے اوپر ختم کی جاتی ہے۔ قرآن پاک شعر نہیں ہے، اللہ نے اس کا صاف انکار کیا ہے۔ قرآن شعر و شاعری نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ شاعری سے زیادہ اس کے اندر نغمگی اور تاثیر ہے، شاعری سے زیادہ اس کے اندر موزونیت ہے اور تاثیر ہے۔ شاعری کے اندر جب شعر ایک شعر قافیے کے اوپر پڑھا جاتا ہے تو ایک نغمگی پیدا ہوتی ہے، ایک سر پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کی آیتیں جو چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں اور الگ الگ قافیوں پر ختم ہو رہی ہیں، لیکن اس میں جو سر ہے، اس میں جو نغمگی ہے، اس میں جو کشش ہے، کسی اور کلام میں نہیں ہے۔ اسی لیے عرب کے لوگ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کرتے تھے تو بالکل باولے ہو جاتے تھے اور اپنے اسٹیٹمنٹ ہر منٹ پہ چینج کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے اپنی طرف سے اللہ کی طرف بات گڑھ کے کہہ رہا ہے، کبھی کہتے تھے یہ کسی اور سے سن کر اپنی باتیں سناتا ہے، کبھی کہتے تھے یہ اہل کتاب سے سیکھ کر اپنی کتاب بنا رہا ہے۔ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ کس طرح اس کا جواب دے سکیں، تو بے پر کے الزامات ایک کے بعد ایک لگاتے چلے گئے۔ لیکن آپ دیکھیے تاریخ نے ثابت کیا، پورے مکی دور کے اندر پھر مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، یہ لوگ قرآن پاک کے مقابلے میں اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے الزامات انہوں نے لگائے اور الٹی سیدھی باتیں کہیں اس کو پروف نہیں کر سکے، بلکہ زمانے نے ثابت کیا، خود ان کے لوگوں نے مانا کہ ہم غلط تھے، یہی سچ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر تمام عرب کے لوگ بڑے بڑے سورما سب مسلمان ہوئے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوئے کہ آپ جو کہتے تھے وہی حق تھا، ہم غلط پر کھڑے تھے۔ دوسرا پہلو اس اعجاز کا جو شاید آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا سمجھنے کے اعتبار سے، قرآن کے علم اور اس کی شریعت اور اس کی دعوت کے اعتبار سے۔ قرآن کا اعجاز صرف الفاظ میں نہیں ہے،
قرآن کا اعجاز اس کے معنی میں بھی ہے، قرآن کا اعجاز اس کے پیغام میں بھی ہے، قرآن کا اعجاز اس کے مضمون میں بھی ہے، قرآن کا اعجاز اس کی دعوت میں بھی ہے۔ قرآن جن چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے اس کے اندر قرآن کا اعجاز ہے۔ یوں سمجھیے کہ پورے قرآن نے ایک نئی دعوت پیش کی، ایک نئی آئیڈیالوجی پیش کی، ایک نئی فکر تشکیل دی، ایک نیا عقیدہ بیان کیا، ایک نیا تصور علم دیا، ورلڈ ویو آف نالج، ورلڈ ویو آف تھاٹس اینڈ بلیفس۔ قرآن پاک نے اس کو ڈسکس کر کے اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا ہے، جس کو آپ آسان لفظوں میں الاسلام کہتے ہیں۔ قرآن پوری کی پوری اسلام کی دعوت ہے۔ وہ اسلام جو قرآن سے سمجھ میں آتا ہے وہ معجزہ ہے، یعنی اس پیغام کو جو قرآن دے رہا ہے، جس طرح سے اسلام کی تفسیر کر رہا ہے، جس طرح سے شریعت کو بیان کر رہا ہے، جس طرح اللہ کے احکامات کو سمجھا رہا ہے، کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی فلسفی، کوئی بھی ازم اتنے پاورفل طریقے پر، اتنے کمپریہنسو وے میں، اتنی ڈیٹیل میں اپنے نظریے کو پیش نہیں کر سکا ہے۔ کوئی بھی تھیولوجی، کوئی بھی ازم، کوئی بھی فلسفی اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرتی ہے، چاہے گریک فلسفی ہو یا رومن فلسفی ہو یا ایرانی فلسفی ہو، اس کے بعد کے دور میں ماڈرن فلسفی جو یورپ کی ہیں وہ ہو، آپ سب کا مطالعہ کرتے چلے جائیے۔ ایک فلسفی ہوتی ہے، اس فلسفی کے لیے الگ الگ نقطۂ نظر ہوتے ہیں، الگ الگ رائے ہوتی ہے، اس میں موقف اور اسٹینڈس ہوتے ہیں الگ الگ، لیکن آپ اس کو کمپیئر کریے قرآن کے موقف سے، قرآن کے اسٹینڈ سے، قرآن کے نظریے اور تھیولوجی سے۔ تھیولوجی کی تعبیر شاید قرآن کے لیے اتنی صحیح نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ آپ دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ قرآن ہر طرح کے چھوٹے بڑے کانٹرڈکشن اور اختلاف سے پاک ہے۔ اس کو اللہ نے بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آئی ہوتی تو ضرور لوگ اس کے اندر بڑا اختلاف دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے 23 سال کے زمانے میں باتیں کہی گئی ہیں، اور بسا اوقات ایک ہی بات کو الگ الگ ٹائم پہ دوسرے انداز میں پیش کیا گیا ہے، لیکن پورے قرآن میں جو 23 سال میں نازل ہوا ہے، ایک جگہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جگہ اس جگہ سے اختلاف رکھتی ہے، کانٹریڈکٹ کرتی ہے۔ جبکہ آپ دوسری کتابوں کو دیکھیں، دوسری مذہبی کتابوں کو دیکھیں، آپ تورات اور انجیل کا مطالعہ کریں، اس کے اندر دیکھیں، یا دوسرے مذاہب کی بھی جو کتابیں ہیں، فلسفی کی کتابیں، اس کے اندر دیکھیں گے، آدمی کا ایک نظریہ ہوتا ہے، آج ہے، لیکن 10 سال کے بعد اس میں چینجز آتے ہی آتے ہیں۔ میں آج جو بات کر رہا ہوں کسی بھی پوائنٹ کے اوپر، میں اگر اپنا اوپینین رکھتا ہوں، میں ریفر کر کے کوئی بات کر رہا ہوں الگ بات ہے، لیکن میں اگر کوئی اوپینین رکھتا ہوں اپنا، آج کے سیناریوں میں، آج کے حالات میں، آج کے ٹائم میں، آج کے اعتبار سے میں اپنا ایک اوپینین پیش کرتا ہوں، لیکن 10 سال کے بعد میں سیم وہی اوپینین پیش کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ انسان ہر دن بدلتا ہے، ہر سال اپنی اوپینین اور اپنی آراء کو چینج کرتا ہے، لیکن قربان جائیے قرآن پاک کے معجزے پر کہ اس میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کہا جا سکے کہ مکے میں جو بات کہی گئی تھی مدینے میں بدل گئی یا اس میں کچھ تبدیلی آ گئی۔ ایک جگہ بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن نے جو پیغام پہلے دن پیش کیا وہی پیغام آخری دن بھی پیش کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اسلام کی دعوت سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا تھا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا تھا۔ اسی اسلام کی تکمیل کا اعلان اخیر میں فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی جو اسٹیپ بائی اسٹیپ دین دیا جا رہا تھا وہ آج پائے تکمیل کو پہنچا، کمپلیٹ ہو گیا، اور نعمت کو مکمل کر دیا۔ یعنی
نعمت جو ہم قرآن کی شکل میں معجزے کے طور پر، پیغام کے طور پر، دین کے اور اسلام کے طور پر دے رہے تھے، آج اس کو کمپلیٹ کر دیا گیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کر لیا گیا. یعنی اسلام جس کی دعوت دی گئی تھی وہی اب تمہارے لیے زندگی کا دستور ہے، تمہارے لیے اصل کامیابی کا راستہ ہے. تو قرآن پاک اپنے پیغام کے اندر، اپنے علوم کے اندر معجزہ ہے. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک نے جن چیزوں کو بیان کیا وہ بہت متنوع ہیں. قرآن کے اندر عقائد کی بحث بھی ہے، بلیفس اور فیتھ کی باتیں ہیں. قرآن کے اندر سوشل اور اکنامیکل اور فائنینشیل ایشوز کو ڈسکس کیا گیا اور اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی. قرآن کے اندر جو شریعت کے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، سوشل لائف، اکنامیکل لائف اور پرائیویٹ لائف، پبلک لائف، فیملی ریلیشن شپ، پبلک ریلیشن شپ، اسٹیٹ لیول کے اوپر ریلیشن شپ، انٹر کنٹریز اینڈ نیشنز، وہ تمام باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن کا کانسٹیٹیوشن ہے. لیکن قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کائنات کو ڈسکس کیا ہے. اللہ نے آسمان اور زمین اور کہکشاؤں اور فضاؤں اور سمندروں اور پانی اور خشکی اور تری، ان تمام موضوعات کو ڈسکس کیا ہے. اللہ رب العزت نے ہدایت کے مقصد سے ان کو بیان کیا ہے. لیکن قرآن کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایگریکلچر کی باتیں بھی ہیں، ایسٹرونومی بھی ہے، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے اور جیوگرافی بھی ہے. قرآن میں کتنے سارے موضوعات کو ٹچ کیا گیا اور اس کے بارے میں کچھ اصول بھی بتائے گئے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہسٹری کا کوئی واقعہ بیان کیا گیا، قرآن نے اس کے بارے میں باتیں کہی. لیکن آج تک کوئی ایسا سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسا علم کا ماہر پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ جس چیز کو ڈسکور کیا گیا، جو چیز تھیوری نہیں ہے پریکٹیکل بن گئی ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی ٹاپک کے اندر ہو، قرآن پاک سے کریش کرتی ہے. قرآن پاک سے کلیش اس کا ہوتا ہے، قرآن پاک سے کانٹریڈکٹ کرتی ہے اور قرآن پاک کے خلاف جاتی ہے. ایسا نہیں ہوا، حالانکہ یہ بات تورات اور انجیل کے ساتھ بارہا ہوئی ہے. میں ایک ریفر کرتا ہوں ایک بک کو، بہت مشہور کتاب ڈاکٹر موریس بکائی کی ہے، جو فرانس کے بہت بڑے مصنف پچھلی صدی کے گزرے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، بہت مشہور کتاب ہے. اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے، عربی میں بھی ترجمہ ہے اور بھی دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ میں حیران شجر رہ جاتا ہوں کہ کس طرح قرآن پاک جو اتنے سال انہوں نے جب لکھا تو 1300 سال پہلے، آج کے اعتبار سے 1450 سال پہلے آیا تھا، وہ زمانے کے ساتھ ساتھ کتنی سائنس ڈیولپ ہوتی ہے، کتنی زمین کے اندر کھوج ہوتی ہیں، چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ڈسکوریز ہوتی ہیں، ان سب کے سامنے آنے کے بعد کبھی بھی کسی ایک چیز سے بھی ٹکرایا نہیں ہے. حالانکہ ہم جب انجیل کو دیکھتے ہیں، ہم جب اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں کانٹریڈکٹ کرتی ہیں. کیونکہ مسئلہ کیا ہوا، تورات بھی اللہ کی طرف سے تھی، انجیل بھی اللہ کی طرف سے بھی تھی، اس میں غلطی نہیں تھی، غلطی لوگوں نے شامل کی. مثال لے لیجیے، انجیل کے اندر عیسائیوں نے کیا کیا، جب گریک فلسفی کو اڈاپٹ کیا انہوں نے، جب رومن فلسفی آئی اور روم کے اندر انہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کیا اور عیسائی مذہب رومن فلسفی کے ساتھ گھس گئی اور اس کے اندر داخل ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا، بہت سارے جو پرنسپلز تھے جو ارسطو نے بنائے ہوئے تھے یا دقیانوس نے بنائے ہوئے تھے، الگ الگ لوگوں کے جو گریک فلسفی کے نقطۂ نظر تھے، ان کے پرنسپلز تھے، تھیولوجی تھی، اس کو انہوں نے اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا. اسی میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ زمین چکر نہیں لگاتی، سورج اور تمام ستارے زمین کا چکر لگاتے ہیں. یہ ان کی سوچ تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ زمین سینٹر ہے جہاں پہ سب لوگ آ رہے ہیں، انسان پیدا ہو رہا ہے، باقی سب چیزیں ہل رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، چل رہی ہیں، زمین اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے. یہ اس گریک فلسفی کے ایک نظریے کو لے کر انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کر لیا. دوسری بات مثال لے لیجیے
انہوں نے کہا کہ زمین گول نہیں ہے. یہ کیوں انہوں نے تصور پیدا کیا؟ کیونکہ اگر زمین گول ہوتی تو پھر آخرت جب ہوگی تو سب کے سب اللہ رب العزت ہوا میں نازل ہوگا، اوپر سے اترے گا، تو سب کیسے دیکھ پائیں گے اللہ کو؟ اگر زمین گول ہوتی تو کیسے ممکن ہے؟ اور اگر زمین گول ہوتی تو پھر نیچے کے لوگ گر جاتے، اوپر کے لوگ رکے رہتے، کیونکہ اس وقت یہ گریوٹی جو ہے زمین کے کشش ثقل، اس کا علم نہیں تھا. تو اس طرح کی جو تھیوریز تھی ان کو انہوں نے اپنے مذہب میں شامل کر لیا، اور مذہب میں ہی نہیں اپنی اسکرپچرس میں حصہ دے دیا، جس کے نتیجے میں مذہب میں تبدیلی ہوئی. جبکہ آپ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کتابوں کے اندر ہر چیز کے واقعات. ایک اور مثال لیجیے، تورات وغیرہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ 6000 سال ہے، 6000 ایئرس پوری دنیا کی لائف ہے. حالانکہ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے، سائنس اور فیکٹس کے بالکل خلاف ہے. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے. تو یہ باتیں ہیں جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا جو اعجاز ہے اپنے علم کے اندر، اپنے معارف کے اندر، اپنی سائنسز کے اندر، وہ غیر معمولی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم کائنات کے اندر اپنی نشانیاں لوگوں کو دکھائیں گے. اور اللہ نے فرمایا یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. جس دن قرآن کی حقیقت سامنے آ جائے گی، چاہے وہ آخری انجام قیامت کی شکل میں ہو یا قرآن کے حقائق اور معارف اور علوم کے آشکارا ہونے کے اعتبار سے ہو، جب جب قرآن کی حقانیت سامنے آئے گی لوگ یہ بات ماننے پر مجبور ہوں گے کہ قرآن پاک میں اللہ نے جو کہا تھا وہ برحق تھا، اور فرشت اور رسول جو بات لے کر آئے تھے وہ درست تھی. بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس کے ذریعے قرآن پاک کے سائنٹیفک فیکٹس جو ہیں اس سے معارض اور اس کی کانٹرڈکٹ نہ کرنے کو پیش کیا جا سکتا ہے. ایک بات پر میں اس حصے کو ختم کرتا ہوں. قرآن نے کہا لقد انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا. انزلنا کا جو ورڈ ہے یہ بتاتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیز نیچے آئی ہے. ابھی قریب کے دور تک، پچھلی سینچری تک لوگ نہیں جانتے تھے اس سائنٹیفک فیکٹ کو کہ جو آئرن ہے وہ زمین کے اندر سے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اوپر سے جو چیزیں آتی ہیں، ستارے ٹوٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں چینجز کائنات میں آتے ہیں، وہ زمین کے بننے سے پہلے جب زمین بن رہی تھی تو اس وقت زمین کے اندر سے پیدا نہیں ہوا. جیسے سونا پیدا ہوتا ہے، سونا زمین کے اندر کی پیداوار ہے، لیکن یہ اس اوپر سے اس کے مالیکولز آئے ہیں، اس کے ایلیمنٹس اوپر سے آئے ہیں جو زمین کے اندر پیوستوں اور آئرن بنے ہیں. یہ بہت قریب کی ریسرچ ہے. اسی طرح قرآن نے دودھ کے بننے کی جو حقیقت بیان کی ہے، دودھ جو ایک مادہ کے پیٹ میں، تھن میں، اس کے سینے میں بنتا ہے، وہ کیسے گوبر اور خون کے درمیان سے بنتا ہے. بہرحال اس طرح 10-20 آیتیں ہیں جو سائنسی اعتبار سے قرآن کے اسٹیٹمنٹ کو پروف کرتی ہیں. لیکن اس کے بارے میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سائنس نے جو کہہ دیا وہی قرآن کی تصدیق ہے. ہو سکتا ہے آج جو ریالٹی ہو کل کے لوگوں کے لیے ڈاؤٹ فل ہو جائے، وہ دوسری کوئی بات لے آئے. لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی ڈسکور کر لیں گے وہ قرآن کے ساتھ کلیش نہیں کرے گا، کانٹرڈکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ جس خالق نے پوری کائنات کو بنایا ہے اسی خالق نے اپنے علم کے اندر سے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، وہ اس سے خلاف نہیں ہو سکتی. آخری بات، آخری پہلو جو اعجاز کے حوالے سے پیش کرنے کا ہے وہ غیبی خبروں کا ہے. قرآن نے بہت ساری باتیں غیب کی بتائی ہیں، مطلب فیوچر کے بارے میں بتائی، آگے ایسا ہوگا. پہلے کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں تو بہت سارے واقعات سنائے، اس کی دلیل، اس کا پروف الگ ہے، اس پر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کہ جو انبیاء کے واقعات، پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں اور ان کی کتابوں میں جو واقعات ہیں اس میں کتنی سملرٹی ہے یا اختلاف ہے، وہ ایک الگ لمبا موضوع ہو جائے گا. لیکن میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے مستقبل کے حوالے سے جو غیب کی خبر دی وہ ثابت ہوئی. اس کی مثال کے طور پہ آپ سورہ روم کو لے لیجیے. سورہ روم کی ابتدائی آیتیں جب نازل ہوئی اس میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ روم کے لوگ جو عیسائی تھے وہ مغلوب ہو گئے. لیکن
چند سالوں میں یعنی 9 سالوں کے اندر اندر دوبارہ سے روم کے لوگ ایران کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ ایک بڑا رائٹر ہے ابھی قریب کے دور کا یورپین، اس نے گپل، اس کی کتاب ہے روم کے زوال کے اوپر، اس نے یہ بات کہی ہے کہ جس وقت میں یہ بات کہی گئی سورہ روم میں اللہ نے جو بات کہی، اس وقت کوئی قیاس میں بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، کیونکہ رومن امپائر تقریباً اپنے زوال کی حدوں کو پار کر چکا تھا اور اپنے انجام تک پہنچ گیا تھا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ قسطنطنیہ جو اس وقت کے رومن امپائر کا کیپٹل تھا، دارالسلطنت تھا، وہاں سے وہ بھاگ کے ہرقل جو تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا وہاں کا امپیرر ہوتا تھا، وہ دوسری جگہ پناہ لینے کے لیے جانا چاہتا تھا، اتنا خطرہ تھا۔ اور ایران کو وہ لیٹر بھیج رہا تھا کہ امان دے دو، جنگ ختم کر دو، چھوڑ دو، ہمیں رہنے دو۔ ایران نے اس شرط پر ان کو امن دیا کہ تم کتنی بڑی تعداد میں ان کو تاوان اور ٹیکس دو گے، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اگر ان حالات کے اندر جبکہ پورا ایک امپائر کولیپس کر رہا ہو اور دوسرا بہت مضبوط امپائر اس کے اندر انکروچ کر چکا ہو اور اس پر بہت طاقت حاصل کر چکا ہو، کوئی یہ اسٹیٹمنٹ دے مکے میں بیٹھ کر کہ 9 سال کے اندر اندر یہ کولیپس ہونے والا امپائر اس پاورفل امپائر کے اوپر غالب آ جائے گا، کس کی ہمت تھی؟ کون ایسا کہہ سکتا تھا؟ عرب کے لوگ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن قرآن نے جو اسٹیٹمنٹ دیا، یہ سن 5 نبوی کی بات تھی، 5 سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہوئے تھے، اس وقت کا واقعہ بعین اسی دن جس دن غزوہ بدر ہوئی ہے، جس دن غزوہ بدر ہوئی ہے سن 2 ہجری کو، اسی دن رومن امپائر نے ایران کے اوپر فتح حاصل کی تھی۔ قرآن کی یہ خبر ثابت ہوئی تھی اور ثابت آئی تھی، یہ بہت واضح اور کلیئر ڈیٹ کے ساتھ، سالوں کے تعین کے ساتھ یہ خبر تھی جس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں آگے کے بارے میں، پیچھے کے بارے میں اور غیب کی خبروں کے بارے میں، جس میں کبھی بھی اس کے خلاف واقع نہیں ہوا ہے اور اس کے الگ ہٹ کر کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ تو اس طرح آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ قرآن پاک جو اللہ کا معجزہ ہے، اس کا اعجاز، اس کا معجزہ ہونا، اس کے الفاظ کے اور اس کی آیتوں کے اعتبار سے بھی ہے، اس کی عربی زبان کے اعتبار سے بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علم، اس کی آئیڈیالوجی، اس کے نظریے، اس کے اسلام، اس کی شریعت، اس کی دعوت، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علوم، اس کی سائنسز، اس کے معارف کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو خبریں ہیں، جو غیب کی باتیں ہیں، جو مستقبل کے بارے میں اس نے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، وہ سب کے سب درست ثابت ہوئے ہیں۔ کوئی کتاب جو آج سے 200 سال پہلے لکھی گئی ہو، آپ چھوڑیے 1000 1500 سال، 200 سال پہلے لکھی گئی ہو، کوئی آج کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہو کہ اس میں ایک ایک بات جو بیان کی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے، آج اس میں ذرا بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں، موڈیفائی کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی رائٹر اپنی جب کتاب لکھتا ہے تو نیکسٹ ایڈیشن میں بہت کچھ ایڈ کر دیتا ہے، بہت کچھ ہٹا دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم بڑھتا ہے۔ قرآن پاک ایسا ہے جو 1450 سال سے ہر دن شاید اس کا نیا ایڈیشن کہیں نہ کہیں چھپتا ہوگا، لیکن کہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں یہ ذرا سا ایڈ کر دیا جائے یا یہ تھوڑا سا ہٹا دیا جائے۔ ایسی جامع مکمل کتاب اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر ہم کو دی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سب سے بڑی اور طاقتور دلیل یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔